ناظرین، وائس آف ریئلٹر میں خوش آمدید۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اوورسیز پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ہمارے لاسٹ سیشن میں بھی ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بات کی کہ وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کیے جائیں حکومتی سطح پہ، جس سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا اعتماد بحال ہو۔ اس میں جنہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ایم رحمان صاحب۔ ایم رحمان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا۔ ایم رحمان صاحب، اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاری پاکستان کے ریئل سیکٹر میں بڑھائیں، وہ کون سے اقدامات ہیں جو حکومتی سطح پہ کیے جانے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم پہلے بھی کئی پروگرامز میں ذکر کر چکے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں ڈالرز یا غیر ملک کی کرنسی بھیجنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور یہ ریمیٹنسز پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان بیرون ملک ادائیگیوں کے قابل بنتا ہے، اور یہ اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے ایک اہم اثاثہ ہے، اور پاکستان کی معاشی حالت میں بہتر کرنے میں ان کا ایک کلیدی کردار ہے۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر، خاص کر جو ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے، وہ کردار ادا کر نہیں پا رہا جو کہ ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کئی پروگرامز میں ذکر کیا کہ جو اوورسیز پاکستانی یہاں پر ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، بیورو آف اسٹیٹکس کے مطابق 65% ہماری ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں انویسٹ ہوتے ہیں۔ دس مینس کہ لاسٹ ایئر اگر پاکستانیوں نے $31.4 بلین پاکستان میں بھیجے تو اس کا 65% نیئر ٹو $20 بلین بنتا ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو ڈائریکٹ پاکستان میں آتا ہے، اور اس کے لیے کردار کون ادا کرتے ہیں؟ ہمارے ریئل اسٹیٹ ڈیلرز، ہمارے ملک کے بلڈرز، ہمارے ملک کے ڈیولپرز۔ پاکستان کہ جو بیورو آف اسٹیٹکس اعداد و شمار بتاتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہر سال 5 سے 7 لاکھ گھر چاہیے، اور اس وقت مختلف اعداد و شمار کے مطابق 50 لاکھ سے لے کے 80 لاکھ تک گھروں کا شارٹ وال ہے اس وقت پاکستان میں۔ اگر ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز بہتر ہوں اور انویسٹرز کا اعتماد ہو، اور خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد مکمل بحال ہو، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس وقت جو معاشی بحران میں ہیں اس سے بڑی آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو کہ اگر لاسٹ ایئر ہمارے $20 بلین اگر ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں آئے تو کیا وجہ نہیں ہم اپنی پالیسیز بہتر کرنے کے بعد اس میں ہر سال 10%، 15%، 20% یا 25% تک اضافہ نہیں کر سکتے؟ اگر آپ منیمم اس میں اگر 10% کا اضافہ کریں تو دس مینس کہ نیکسٹ ایئر $2 بلین اضافی آئیں گے۔ ٹرو۔ اگر آپ 20% میں آتے ہیں تو $4 بلین، اور اگر اس کی شرح آپ کیلکولیشن 5 سال یا 10 سال میں کریں تو اگر یہ ہم ان کو اپنے ملک میں سرمایہ کاری کی طرف راغب کریں، کیونکہ جو ہمارا سرمایہ دوسرے ملکوں میں انویسٹ ہوتا ہے ان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں، وہ کیوں نہ پاکستان میں انویسٹ ہو، تو اگر آپ 5 سال کی کلیکشن لگیں تو اگر آپ 20% اضافہ کریں تو یہ $20 بلین اضافی آپ کے ملک میں آئیں گے۔ اگر 10 سال کی کلیکشن کریں تو $40 بلین اضافی آئیں گے، اور یہ پیسہ آنے سے پاکستان کی معاشی ترقی یقینی ہے۔
کیونکہ ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں الائڈ انڈسٹریز چلتی ہیں، اور ان انڈسٹریز میں لوگوں کو روزگار ملتا ہے، وہاں کی لیبر کو روزگار ملتا ہے، ان فیکٹریوں کے مال میں کھپت، ان فیکٹریوں کے مال کا کھپت ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس وقت سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری ہے. ایگریکلچر کے بعد یہ سب سے زیادہ روزگار دے رہی. اگر ہم لاسٹ ایئرز کے ہم اعداد و شمار دیکھیں تو لاسٹ 25 ایئرز میں پاکستانیوں نے امارات کی مارکیٹ میں $125 بلین ان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ کیے. یہ اتنا بڑا سرمایہ ہمارے ملک سے گیا اور یہ ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے کہ یہ سرمایہ ہم اپنے ملک میں نہیں روک سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے اعداد و شمار صرف آپ کو امارات کی مارکیٹ میں دیے، اس کے علاوہ یورپ میں کتنا پیسہ گیا، آج کل ترکی کی مارکیٹ میں پاکستانیوں کا پیسہ جا رہا ہے، اسپین کی مارکیٹ میں جا رہا ہے، آسٹریلیا کی مارکیٹ میں جا رہا ہے. تو اس پیسے کے فلو کو روکنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی پالیسیز کو بہتر کریں اور یہاں پر سرمایہ داروں کو سہولت دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سرمایہ کی حفاظت بھی کریں تاکہ یہ آپ کا پیسہ آپ کے ملک میں ڈمپ ہو اور آپ کی ملک کی اکانومی چلے اور ان سے منسلک انڈسٹریز چلیں اور لوگوں کو روزگار ملے. جی. اچھا رحمان صاحب، اب ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں. وہ کون سے ایسے ایلیمنٹ ہیں، عناصر ہیں، کمزوریاں ہیں، لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا جو اعتماد ہے یا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت اگر ہم اس میں دیکھیں ایک نیا ٹیکس امپوز کیا گیا، ڈیمڈ رینٹل انکم 7E جو FBR کی شک ہے. اس میں انہوں نے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ پہ ایک نیا ٹیکس لگایا اور آپ کے پاس کوئی بھی پراپرٹی، سیکنڈ پراپرٹی اگر موجود ہے اور آپ کی فرسٹ پراپرٹی کی ویلیو 2.5 ملین سے زیادہ ہے، 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے، تو اس کے اوپر آپ اس ہر شخص پہ یہ ٹیکس امپوزڈ ہوگا. اور اس کی جو ایکسپیکٹڈ ارننگ منی ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے میں آئے گا وہ نیئر ٹو $28 بلین پاکستانی روپیز ہے جو آئے گا. آپ اتنا پیسہ لینے کے لیے آپ نے اپنی سارے ملک کی ریئل اسٹیٹ کی جو اکانومی تھی، جو معیشت تھی ہماری، اس کو آپ نے دباؤ پہ لگا دیا. اب لازمی بات ہے اس میں جو ہمارے ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجنے تھے ان میں بھی کمی آئی اور آگے بھی آئے گی، کیونکہ ہم ایز اے ریئلٹر چونکہ مارکیٹ میں ٹچ سے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں جو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں لوگ جو پیسہ لگاتے ہیں ان کے بھی کئی تحفظات ہیں. ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اس کو آپ ریکنسیڈر کریں اور اس کے اوپر یقین دہانی بھی کرائی گئی، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کی امپلیمنٹیشن کر دی گئی. اب یہ لا آف دی لینڈ ہے. میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے لیے ایک تباہ کن چیز ہے. اس کو آپ فی الفور واپس لیا جائے. بجٹ نیا آنے والا ہے، جون میں آپ نیا بجٹ آپ دیں گے تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ نئے بجٹ میں اس انکم کو واپس لیا جائے اور ہم یہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم 28 بلین روپیز کی بجائے آپ کو 100 بلین روپیز پاکستان میں خزانے کے میں اس مارکیٹ سے آنے کے لیے کئی ایک تجاویز دے سکتے ہیں اور وہ تجاویز قابل عمل بھی ہوں گی اور اس سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. لیکن بات ہے کہ اگر اس کو صدقے دل سے سوچا جائے. اچھا، اب آپ نے بات کی مسائل کی. دیکھیں ہمارا ملک جو ہے وہاں پر یہاں پر قبضہ گروپس کا اتنا ایشو ہے.
اکثر اوورسیز پاکستانی اس سے نالا ہیں، وہ اپنے ملک میں پیسہ بھیجتے ہی نہیں. یہاں پر آپ سینکڑوں نہیں کئی ہزاروں کہانیاں ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی اور ان کی زمینوں پر قبضہ ہوا اور وہ آج تک اس کو واگزار نہیں کروا سکے. اور اس میں ہمارے ادارے بھی کوئی اہم کردار ادا کرنے سے یا کوئی پازیٹیو رول ادا کرنے سے قاصر ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ 75 ایئرز اب پاکستان کو بننے کو ہو چکے ہیں اور آپ ابھی تک پاکستان میں یہ قبضہ گروپس کا ایشو حل نہیں کروا سکے. اس کے ساتھ ساتھ پھر بات آ جاتی ہے کورٹ آف لا کے اوپر. بدقسمتی سے ہمارے کورٹس میں خصوصاً ریئل اسٹیٹ کے میٹرز جو کہ ہم اس کو سول جسٹس میں گردانتے ہیں، اس کے اوپر کوئی پراپر کاروائی بھی نہیں کی گئی. یہ ڈیلنگ ٹیکٹس، یعنی کہ آپ ایک ریئل اسٹیٹ کا مقدمہ دیکھیں 20 سے 20 سال 25 سال 30 سال لوگوں کو لگ جاتے ہیں، لیکن کوئی ڈیسیشن نہیں کورٹ کی طرف سے آتا ہے. تو اس کو کنسیڈر کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور خصوصاً جو ہمارے پرائیویٹ بلڈرز یا ڈیولپرز اور بہت بڑے لیول کے بلڈر ڈیولپرز کی طرف سے بھی کوئی اچھا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پیکیج نہیں آ رہا. پیکیج سے مراد کوئی ان کے نزدیک ان کی ریپوٹیشن وہ نہیں بن سکی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ایک ہمارا بہت بڑا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا آئیکن جن کی میں سب سے زیادہ اوورسیز انویسٹمنٹ آتی ہے، وہاں پر کئی زمین کے ایشوز آئے، لیکن وہ بدقسمتی سے اس کو حل نہیں کر سکے. اس وقت چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ بلڈرز یا ڈیولپرز کی لاتعداد مثالیں ہیں جن کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور خرابی پیدا ہو رہی ہے. میں آخر میں مختصر آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں اور جو بھی پھر ریئل اسٹیٹ والے ایسے عناصر جو فراڈ میں ملوث ہوتے ہیں، جب یہ لینڈ ڈسپیوٹ ہیں اوورسیز پاکستانی کے اور اوورسیز پاکستانی میجر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہماری ملکی معیشت میں، تو کوئی فاسٹ ٹریک کورٹس، کوئی اسپیشل ٹریبونلز اس حوالے سے ہونے چاہیے جو بہت کم عرصے کے اندر ان مسائل کا حل نکالیں اور اس ڈسپیوٹ کو سولو کریں تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو اعتماد ہے وہ اگین بحال ہو سکے. بالکل. اس میں ہم مختلف تجاویز بھی دے چکے ہیں اور خصوصاً ہم نے ریرا کا لا جو سب سے پہلے ہمارے خطے میں آیا، دبئی میں امپلیمنٹ ہوا، اس کے بعد انڈیا میں امپلیمنٹ ہوا. تو ہم نے ریرا کے حوالے سے گورنمنٹ کو تجاویز دیں کہ آپ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام عمل میں لے کر آئیں اور جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کے مفادات کا احاطہ کریں. اور اس میں ہم نے ریرا میں فاسٹ ٹریکس عدالتوں کا بھی سیکشنز شامل ہیں کہ وہ عدالتیں ایک ٹائم لیمٹ میں ڈیسیشنز دیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بلڈرز کی کلاسیفیکیشن بھی ہوگی، اس میں ڈیولپرز بھی کی کلاسیفیکیشن ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ ڈیلرز کے متعلق بھی آپ کو تمام ڈاٹا دستیاب ہوگا. اگر کوئی مارکیٹ میں چیٹنگ، فراڈ یا ٹائم پہ کسی کو بلڈر کوئی ڈیلیوری نہیں دیتا یا بلڈر کسی چیٹنگ فراڈ میں ملوث ہے تو اس کی رینکنگ باقاعدہ نیچے آئے گی. تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اسلام آباد کی ٹیریٹری میں یہ بل بھی پاس ہو چکا ہے ہماری نیشنل اسمبلی میں، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور اس کو تمام صوبوں میں اب اس لا کو پاس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری پاکستان کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے اس وقت، اور اس میں آپ کے پاس جینین بائرز موجود ہیں. اور جو ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں کہ ہماری $700 بلین سے اوپر کی مارکیٹ ہے، ریل اسٹیٹ مارکیٹ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی مارکیٹ کے لیے آپ نہ کوئی قانون لیجسلیشن کر رہے ہیں، نہ کوئی اس کو آپ جو ہم نے تجاویز دی جیسے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام عمل میں نہیں آ سکا، فاسٹ ٹریک عدالتوں کا قیام عمل میں نہیں آ سکا. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور جتنی جلدی اس کو دیکھ لیا جائے بہت اچھا ہے، اور ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور ہماری اکانومی کے لیے بھی اچھا ہے. ایم رحمان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا. ایم رحمان صاحب پریزیڈنٹ آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن یہی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ، حکومت، سرکاری ادارے ہمارے ساتھ مل کے بیٹھے. ہم ایسی تجاویز دینا چاہتے ہیں جن سے آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا. بہت شکریہ.